معزز حاضرین گرامی قدر و صاحبزادگان ذی شان، کل آپ نے درس مثنوی میں جو حضرت جناب رومی قدس سرہ سامی کے ارشادات سماعت فرمائے تھے، ان کا خلاصہ مجھے یقین ہے کہ جو لوگ کل کے درس میں شامل تھے انہیں یاد ہوگا۔ ضمناً اس کا اعادہ کر دوں کہ اللہ کے جو نیک مقبولین مقربین مقبول بندے جو ظاہری اعتبار سے شریعت کے نور سے دھلے ہوئے ہوتے ہیں اور باطنی اعتبار سے طریقت کی رسم و برکات ان کی روحانی ذہنی اور قلبی فضاؤں پر پہرا دیتی رہتی ہیں اور ان کا ظاہر اور باطن متحد ہو کر اپنے رب کی طرف ہمتاً متوجہ ہو جاتا ہے، ان پر خدا صبح و شام نور برساتا ہے اور اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے انہیں راسخ کہا گیا ہے۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ نہ ہی تو اللہ سے دور ہوتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی ذات میں گم ہوتے ہیں، یہ نہ جدا ہوتے اور نہ اللہ کی ذات میں گم ہو کر ایک ذات بنتے ہیں۔ عینیت نہیں پیدا ہوتی کہ یہ گم ہو جائیں اور یہ نہ رہیں اور صرف خدا خدا ہی رہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اتنے متصل ہیں، اتنے خدا کے قریب ہیں کہ اس کے جلووں میں گم ہو گئے، لیکن اس گم ہونے اور فنا ہونے کے باوجود خدا اتنا دور اور بلند و بالا ہے ان سے کہ جتنا جہاں انسان کی فکر نہ پہنچ سکے اتنا قرب ہے۔ گویا مفہوم کیا نکلا کہ جتنا جتنا قرب خدا کی منزل پر وہ لوگ فائز ہوتے ہیں، خداوند تعالیٰ کا مقام اتنا بلند بلند نظر آتا ہے۔ تو ہر سال اگر ہر سال قرب مکان کو لوگ طے کرتے رہیں، یہ مقبول راسخین یہ طے کرتے رہیں، اس کے جلووں میں گم ہو جائیں اور وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے ذات رب کو پا لیا ہے اور یہی آخری مقام ہے جہاں ہم آ کر فنا ہوئے ہیں، تو جتنا وہ ابتدا سے یہاں تک پہنچے ہیں اس سے کروڑوں درجے خدا اور بلند ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ قریب ہونے کے باوجود بھی اتنے قرب کے مزے لوٹتے ہوئے بھی نہ یہ جدا ہیں اور نہ یہ بالکل اس کی ذات میں ایسے متصل ہیں کہ دوئی ختم ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول پاک باز امتی ہیں، انہیں جناب رومی راسخان در تاب انوار خدا، نئے بہم پیوستہ نئے از ہم جدا۔ یہ ہے وہ کیفیت۔ تو یہاں آ کے وہ کاملین کے متعلق فرماتے ہیں آگے۔ کل کا دوسرا جو درس کا ایسا تھا، درشی پڑھیے، باہر نکل جاؤ، وہ باہر سٹیج پر جائے بیٹھو، بڑے بلند آواز سے درشی یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت اپنے فیضان اور اپنے انوار کی تقسیم فرمائی ہے، اور اس نے اپنے بندے چنے ہیں۔ جو بندے اس نے چنے ہیں ان کے دل، ان کے دماغ، ان کی روحیں اللہ رب العالمین کی طرف سے کبھی منقلب نہیں ہوتی۔
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کامل وسیلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کیا یہاں نبی پاک کا وسیلہ اور اس کی اہمیت یا اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے کہ بندہ اور بندہ نواز، خدا اور اس کا بندہ، اللہ تعالیٰ اور وہ طالب مولا، یہ دونوں آمنے سامنے ہیں اور یہ اس کے جلووں میں گم ہونے کے لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ اس کی قرب کی منزل پر پہنچ رہا ہے اور خدا تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی جلووں کی برسات اس کے روح پر فرما رہا ہے اور اس کا دل اور دماغ اور روح یہ ہر طرف سے ہٹ کر خدا کی طرف لگ گیا۔ تو یہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، اس کی اہمیت کا تو احساس ختم ہو گیا، کیونکہ بندے کا خدا سے ملنا ہی اصل جینے کا مدعا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام داعین اللہ کے اعتبار سے مخلوق کو خالق کے حضور پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو جب خالق مخلوق محبوب بندے اور خالق جب یہ آمنے سامنے آ جائیں تو اب نبی پاک کے وسیلے کی ضرورت کیا رہی؟ تو یہاں آ کے ان کی ضرورت ختم ہو جاتی۔ اس کی مثال آسان سمجھنے کے لیے کہ آپ یہاں سے اپنے گھر جانا چاہیں، کرائے کی گاڑی لے کر جائیں اور اس گاڑی کا کام یہی ہے کہ مسافر کو منزل پر پہنچائے، لیکن جب منزل پر پہنچ جائیں تو پھر گاڑی سے واسطہ تو نہیں رہتا۔ جب آپ اڈے پہ پہنچے تو گاڑی سے واسطہ ٹوٹ گیا نا۔ ہوائی جہاز سے اترے ایئرپورٹ پر تو کبھی ہوائی جہاز کی ضرورت محسوس کی آپ نے؟ آپ گھر چلے گئے، آپ جب بھی سفر کرو گے تو ضرورت محسوس ہوگی۔ اب یہ بندہ جب قرب حق کی منزل جو اس کی اصل منزل ہے وہاں پہنچ گیا تو اب تو وسیلے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ایک سوال ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو دنیا کے مسائل و وسائل ہیں اور دنیا کے مقامات ہیں یہ محدود ہیں، ان کے لوازمات محدود ہیں، ان کی حد مقرر ہے، ان کی حد مقرر ہے۔ یہاں سے اسلام آباد سے کراچی سے فلسطین سے شام سے عراق سے کسی اور ملک چلے جاؤ، لیکن محدود ہیں۔ یہاں وسائل ٹوٹتے نہیں، یہ دنیا ہے، وسائل نہیں ٹوٹتے، وسیلہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی ایک جہاز سے غرض تو نہیں، منزل پر پہنچنا مقصود ہے، تو ایک جہاز نہ صحیح تو دوسرا، ایک گاڑی نہ صحیح تو دوسری، وسائل تو جاری ہے نا، وسیلہ جاری ہے، لیکن وہاں منزل بھی ایک ہے۔ یہاں منزلیں بدلتی ہیں، وسیلے بدلتے ہیں، یہاں منزلیں بدلتی ہیں، ضرورتیں بدلتی ہیں، ضرورت بدلے تو منزل بدلتی ہے، منزل بدلے تو وسیلہ بدلتا ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے منزل بھی ایک ہے، طلب بھی ایک ہے، مسافروں کی جہت بھی ایک ہے اور وسیلہ بھی ایک ہے۔ وہاں جہت نہیں بدلتی، وہاں ضرورتیں نہیں بدلتی، ضرورتیں نہیں بدلتی۔ مادی وسائل میں، فانی جہاں میں ضرورتیں بدلتی ہیں، کیونکہ یہاں بشریت کا تقاضا ہے، بشریت کے لوازمات مختلف ہیں اور مختلف لوازمات کی تکمیل کے لیے وسائل بھی مختلف ہیں، لیکن وہاں منزل بھی ایک ہے، طلب بھی ایک ہے، مقصد بھی ایک ہے، قاصد بھی ایک ہے، قاصد مقصود کے درمیان رابطہ وسیلہ وہ بھی ایک ہے۔ نہ جہت بدلی، نہ ارادہ بدلا، نہ مقصد بدلا، نہ ضرورت بدلی، ضرورت بھی، منزل بھی، وسیلہ بھی، یہ سب ایک ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ایک ادھر بندہ نواز، خدا اور بندہ آمنے سامنے، تو وسیلہ تو نہ رہا۔ تو یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں، وہ پشت پناہ بھی ہیں، رہنما بھی ہیں۔ وہ پشت پناہ بھی ہیں، رہنما بھی ہیں،
اور جب کوئی بندہ کمزور ہو تو اس کے پیچھے سہارے والا موجود ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں سہارے والے موجود ہوتے ہیں، اور جب کوئی مضبوط ہو تو رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، اور جب کمزور ہو تو پھر آگے نہیں چلا جاتا، دائیں بائیں یا پیچھے ہو کے اسے سنبھالا دیا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ بڑی نازک منزل ہے، یہاں آ کے مزاج کمزور ہو جاتے ہیں۔ اے بندے، تیری روحانیت اتنی کب مضبوط ہوئی کہ تمہیں یہاں سارے کی ضرورت نہیں، تمہیں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ جو ذات رہنما تھی اب تیری پشت پناہ ہو گئی ہے، جو ذات تیری رہنما تھی اب پشت پناہ ہو گئی ہے۔ وہ چھوڑیں تو تم ملو ہی نہ، وہ چھوڑیں تو تیرا نام گم جائے۔ اس لیے انہوں نے پکڑ رکھا ہے، چونکہ وہ جانتے ہیں وہ آئے بھی اسی راستے ہیں، جاتے بھی اسی راستے ہیں، یہ راستے انہی کے دیکھے والے ہیں۔ کہاں تک آگے رہنا ہے اور کہاں سے کہاں تک پکڑ کے لے جانا ہے، یہ انہی کی شان کرم ہے، یہ انہی کی شان کریمی ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہے۔ تو یہاں ظاہری طور پر آپ کی شریعت رہنما تھی، اور جوں جو بلندی ہوتی گئی شریعت کی حد ساخت ہوتی گئی، روحانی معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب تک شریعت رہے گی نمازیں ہوں گی، جب تک شریعت رہے گی مراقبے ہوں گے، جب تک شریعت ہوگی سجدے ہوں گے، تلاوت ہوگی، عبادت ہوگی، کبھی آنکھ سے دیکھنا ہوگا، کبھی بند کر کے سوچنا ہوگا۔ لیکن جس مقام پر تم جا رہے ہو وہاں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہے، نہ قواعد ہیں، نہ ضوابط ہیں، وہاں صرف حضوری ہے۔ حضوری میں شریعت نہیں ہے، وہاں روحانیت ہے، وہاں روحانیت ہے۔ تو روحانی اعتبار سے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنما، نور نبوت رہنما بن گیا وہاں۔ یہاں بشریت ظاہری شریعت رہنما رہی ہے، وہاں نبی کی نبوت کا نور رہنما رہا، نبی کا نور رہنما بھی رہا، نبی کا نور پشت پناہ بھی رہا۔ آگے آگے نور نبوت، آگے آگے نور نبوت راستے وسط پیدا کرتے گئے، اور پیچھے سے نبی پاک کا نور نبوت حمایت، تقویت، حوصلے کا سامان بنتا گیا، قرب کی منزل پر پہنچا۔ اور یاد رکھو ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر نبی کا اپنا مقام ہے، ہر ولی کا اپنا مقام ہے، ہر رسول کا اپنا مقام ہے خدا کے نزدیک۔ کسی کا عروج کتنا ہے، کوئی کس منزل پر رک گیا، کوئی کس منزل پر رک گیا، کوئی کس منزل پر رک گیا، ہر ایک کی منزل جاری ہے۔ صرف ایک ذات ہے کہ جس کی منزل رکی، ہر ایک کی نظر چلتی رہی، آگے بڑھتی رہی، ہر ایک کا قدم بڑھتا رہا، ہر ایک کی روحانیت پرواز کرتی رہی، رکی نہیں۔ صرف ایک ذات ہے جس کی نظر بھی رکی ہے، جس کے قدم بھی رکے ہیں، جس کی روحانیت بھی رکی ہے، جس کا تجسس بھی رکا ہے، جس کا میلان بھی رکا ہے، اور جس کی شوق بھی رک گئی ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے کہ یہ جب عروج ملا، پردے اٹھے تو نظر رک گئی، مقصود سامنے آ گیا، منظر سامنے آ گیا، منزل پر پہنچے تو قدم رک گئے، محبوب کی ملاقات ہوئی تو جستجو ختم ہو گئی۔ جستجو اس وقت ہوتی ہے جب حجاب ہو، جب دوری ہو، ہجر ہو۔ جب ہجر حجاب دونوں ختم ہوئے، جستجو ختم ہوئی، جب وصل ہوا تو رفتار ختم ہو گئی، رفتار ختم ہو گئی، محبوب کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے کمال عروج پر پہنچ کر منزل رکی۔ وہاں اللہ اور اللہ کے محبوب جہاں ہم کلام ہوئے، وہاں سے آگے، وہاں سے آگے وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں رب نے اپنے محبوب کو دیدار دیا؟ تو کیا وہ رب کی آخری جگہ تھی؟ نہیں، رب کی آخری جگہ ہوتی تو جگہ کا تعین ہو رہا ہے، تو رب کے لیے جگہ کا تعین ناممکن ہے۔ تو کیا وہ جگہ آخری تھی خدا کی کہ جہاں نبی پاک اور خدا ملے؟ نہیں، آخری جگہ نہیں تھی، آخری جگہ نہیں تھی۔ صرف نبی پاک کے دیدار کے لیے اس جگہ کا تعین ہوا ہے، خدا کے اپنے تعین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ لا مکان کی جو تعریف ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ہو، اعتبار مکان کا تو ہے، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ عرفانی ہو، چاہے وہ نورانی ہو، چاہے وہ مجسم نہ ہو، محدود نہ ہو، وہ اس کی شان کے لائق
تعین نہیں ہو سکتا. کروڑ مرتبہ اوپر جاؤ پھر کروڑ مرتبہ آ گیا خدا کی ذات. تو گویا جہاں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیدار دیا ہے وہ صرف نبی پاک کے لیے ایک جگہ کا تعین فرمایا کہ یہاں آ کے میرا دیدار کر لو، ورنہ مجھے کہاں کہاں تلاش کر لیں. حضرات گرامی اس لیے فرماتے ہیں حق فشاندہ نور بر جہاں، حق فشاندہ نور را بر جانہا، مقبلاں برداشتہ دامانہا. اللہ تعالیٰ جب اپنا نور پھیلاتا ہے، اپنا نور برساتا ہے، اپنا نور تقسیم کرتا ہے روحوں پر، دلوں پر، مقبلاں برداشتہ دامانہا، جو مقبول لوگ ہیں وہ دامن دل، دامن روح بچھا دیتے ہیں. وہ دامن دل، دامن روح بچھا دیتے ہیں. یہاں ایک بہت خوبصورت نقطہ نکلا ہے، وہ یہ یہاں ایک خوبصورت نقطہ کہ اللہ قادر مطلق ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ جو چاہے جس وقت چاہے جتنا چاہے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے. لیکن اپنے اور بندے کے درمیان خداوند عالم نے کچھ جانے، کچھ ارواح، کچھ قلوب یہ مخصوص محبوب کر لیے ہیں تاکہ خدا پہلے انہیں دے، وہ مخلوق کو دے. وہ کون ہیں یہ دیکھنا ہے. خدا نے کچھ دل، کچھ روحیں چن لی ہیں، انہیں قرب سے مالا مال کیا ہے. انہیں اپنی صفات سے متصف کرنے کے بعد جب صفاتی نور ان کے اندر قوت پیدا کرتا ہے برداشت کی، تو اس وقت ذات کے جلوے عطا کرتا ہے. کبھی ذاتی جلوہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک روح دل کے اندر، دماغ اور ارواح کے اندر اللہ کا صفاتی نور قوت و استدراک اور قوت و استقامت پیدا نہ کر لے. جب یہ پیدا ہوتی تو پھر خدا بے حجاب ہو کر اپنے ذاتی جلوے عطا فرماتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب ذاتی جلوے خدا عطا کرے تو ہر ایک تو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے بعضوں کو چنا ہے. وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ اولیاء ہیں. انبیاء علیہ السلام، اولیاء علیہم الرضوان، یہ اللہ کے مخصوص لوگ ہوتے ہیں. خدا ان پر وارد کرتا ہے اپنے انوار، پھر سارے جہان میں خدا ان کے ذریعے کام لیتا ہے، وہ تقسیم کرتے ہیں. اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ انبیاء سے ملتے ہیں، وہ اولیاء اللہ سے وابستہ ہوتے چلے جاتے ہیں. جو خوش نصیب ہوتے ہیں طالب خدا ہوتے ہیں، طالب مولا ہوتے ہیں، قیامت خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، وہ انبیاء سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اولیاء سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے دل، ان کے دماغ، ان کے احساسات، ان کے خیالات، ان کے اعمال، ان کے اقوال، ان کے افعال انبیاء کے ماتحت ہو جاتے ہیں. اور اولیاء اللہ کی روحانیت اس بندے صالح پر پہرا دینا شروع ہو جاتی ہے کہ تاکہ جہاں یہ جا کے مل گئے ہیں انہیں شیطان واپس نہ لے جائے. جہاں یہ جا کے مل گئے ہیں انہیں وسوسہ اندازی کوئی نہ کرے. تو وسوسہ ڈالنے والے دو ہیں، ایک ناری ہے، ایک خاکی ہے. وسوسہ ڈالنے والے دو ہیں، ایک ناری ہے، ایک خاکی ہے. جو انسان اولیاء انبیاء کی توہین کرے یہ خاکی شیطان ہے، اور جو روحانی وسوسے ڈال کے انبیاء سے دور کرے اور نظر نہ آئے یہ ناری شیطان ہے. تو شیطان کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو. ایک ناری شیطان، بولے نہیں آپ؟ کتنے قسم کے ہوئے شیطان؟ دو. پہلا شیطان ناری، دوسرا خاکی. اور خاکی جو شیطان ہوتا ہے، ناری نظر نہیں آتا اور خاکی یہ بولتا بھی نظر آتا ہے، یہ دیکھتا بھی نظر آتا ہے، یہ سنتا بھی نظر آتا ہے. یہ ایک دم قریب آ کے وسوسے ڈالتا ہے اور یہ خود نہیں ڈالتا. وہ ناری اس خاکی کے اندر ہوتا ہے، کہتا ہے یہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. شیطان ان کے دلوں میں داخل ہو کر انہیں اکساتا ہے اس طرح کرو. اور ولی اللہ کی ولایت کا نور مومنین کے اندر داخل ہو کر کہتا ہے تم نبیوں کے ساتھ اس طرح ملو، اس طرح ملو، اس طرح ملو. تو ایک دور کرتا ہے، دوسرا نزدیک کرتا ہے. ایک کا کام کیا ہے؟ دور کرنا، اور دوسرے کا نزدیک. اور جو دور کرے وہ شیطان. اور شیطان کی کتنی قسمیں؟ دو. ایک خاکی، ایک ناری. جو نظر آئے وہ خاکی، اور جو نظر نہ آئے
وہ ناری وہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ دونوں اکٹھے چل نہیں سکتے جدا جدا. وہ ناری اس خاکی کے اندر ہوتا ہے, اس کا خول خاکی ہے, اندر مجسم شیطان ہوتا ہے. اور ولی اللہ بظاہر جسمانی طور پر وہ بشری تقاضے ہوتے ہیں, اندر نور نبوت کے جلوے ہوتے ہیں, اور ان نور نبوت کے جلووں کے اندر خدا کا نور اندر موجود ہوتا ہے. اس لیے یہ قرب کی دعوت دیتے ہیں اور وہ دوری کی دعوت دیتے ہیں. اس لیے فرمایا حق فشاندہ نور را پر جان, ان کی جان و دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ نور نازل فرماتا ہے. کیوں؟ مقبلاں برداشتہ دامان ہا, جو نیک لوگ ہوتے ہیں مقبل قبولیت والے, یہ دل کا دامن بچھا کے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یہ پھر بقدر ضرورت بقدر ہمت و حوصلہ اپنی باطنی کیفیت ان کے دل روح کے دامن میں قطرہ قطرہ اتارتے رہتے ہیں, قطرہ قطرہ اتارتے رہتے ہیں. حضرات گرامی خوش نصیب ہیں وہ لوگ, خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کریم جل شانہ کی طلب و تلاش کی بنا پر انبیاء علیہ السلام سے بالخصوص جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی زنجیر میں دلوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. اور پھر صحابہ کے غلام, پھر تابعین, اولیاء کرام, ان کے جو تابع دار ہیں, یہ سارے انبیاء و مرسلین حضور نبی پاک کی روحانی فوج ہے. اور یہ سب لوگ انبیاء بھی, اولیاء بھی, صلحاء بھی, صحابہ بھی, تابعین بھی, ایماندار, یہ سب نبی کے غلام ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو خدا فرماتا ہے, اے میرے نبی کے غلاموں, یاد رکھو دو ہی جماعتیں ہیں, ایک میری اور ایک شیطان کی. جو مجھ سے اور میرے نبی سے دور ہو گئے وہ شیطان کی جماعت ہے, اور جس کو دیکھ کر لوگوں کو میرا نبی یاد آئے وہ میری جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے محبوب کی غلامی اور محبت اور عشق نصیب فرمایا. یہی سب سے بڑی دولت ہے, یہی بڑی دولت ہے. اللہ اسی دولت کو سنبھالنے اور اس کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے محبت, پیار, عشق. اور جس کے اندر محبت ہو وہ سجدہ نہیں چھوڑتا, جس کے اندر عشق ہو وہ نماز نہیں چھوڑتا, وہ اپنے محبوب کا ذکر نہیں چھوڑتا, وہ تسبیح پڑھنا نہیں چھوڑتا, وہ رکوع سجدہ کرنا نہیں چھوڑتا. جو بے نماز ہو جائے دل مر گیا, جو بے نماز ہو گیا محبوب کی یاد نکل گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکان کے اندر دیا جل رہا ہو روشنی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کا غلام اور نمازیں نہ ہوں, عشق رسول اور نماز نہ ہو؟ اس لیے جہاں جہاں عشق نبی موجود ہے وہاں سجدے ہیں, وہاں نمازیں ہیں, وہاں پیار ہے, وہاں ذکر ہے, وہاں آنسو ہیں, وہاں آہیں ہیں, وہاں تڑپ ہے, وہاں سحری کے وقت دعائیں ہیں. اللہ قبول فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.